سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، نفل فرضوں سے زائد چیز ہوتی ہے نا، تو اسی سے انفال ہے، اور انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب کفار سے جنگ ہو تو کفار جو مال چھوڑ کر بھاگ جائیں، مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، یہ مال غنیمت ہے، اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس کو تقسیم کیسے کرنا، اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ یہاں پر جو خاص مضمون ہے سورہ انفال اور سورہ انفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے، ان دو صورتوں میں ایک خاص مضمون کی آیات بار بار آئیں گی، وہ میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آئے گا۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو برابر کر دیا، بھئی ہم کون ہوتے ہیں برابر کرنے والے؟ یہ تو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ برابر نہیں ہو رہا بھئی۔ لیکن یہ ذکر جو اکٹھا ہے ایک سیغہ میں یا حق مشترک اگر بیان ہو رہا ہے تو یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ انفال میں بھی اس کی متعدد آیت ہیں اور اس سے آگے سورۃ التوبہ میں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ سنیے، یسألونک عن الانفال، اے رسول مکرم یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے گا، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ کہیے انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ صرف اللہ نہیں فرمایا، اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ اب اس سے آگے یہ مضمون چلتا ہے اور پھر وہاں پر ذکر ہوتا ہے بدر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ، اور پھر حکم ہوا مارو ان کافروں ظالموں کو جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اب کیوں مارنا ہے؟ اب اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی، اور یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب پھر آگے اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اب بدر کی لڑائی کے آغاز میں اب ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہے نا، آگے ایک اور بالکل ڈیفرنٹ انداز میں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی۔ بدر کی لڑائی کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک اٹھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاک ایسے پھینک دی کفار کی طرف۔ حضور کے ہاتھوں کا کمال تھا کہ خاک جب پھینکی سارے کافروں کی آنکھوں تک گئی، اور اس خاک نے ایسا دباؤ ڈالا کہ کفار کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اور وہ خاک کا ایسا اثر ہے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ اب وہ خاک کس نے پھینکی تھی؟ حضور نے پھینکی تھی نا۔ سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، ما رمیتا، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ توجہ کیجئے گا، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ کون سی خاک یا اللہ؟ اذ رمیتا، وہ جب آپ نے پھینکی تھی۔ ما نہیں، از جب، ما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی تھی، از رمیتا جب آپ نے پھینکی تھی۔ حضور کے پھینکنے کی نفی بھی نہیں ہے۔ پھر سنیے آیت، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی تھی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ اللہ نے خاک پھینکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضور کے فعل کو اپنا فعل فرما رہا ہے، پھر فرما رہا ہے، پھر سنیے اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے
ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ بس وقت مختصر ہو رہا ہے، ایک آیت اور سن لیجئے، پیچھے سے ایک اور آیت ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا، کفار نے کہا، مشرکین نے کہا، اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق کیا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لیا۔ یعنی ہم نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ صاحب قرآن کو مان رہے ہیں، نہ حضور کو مان رہے ہیں، یا اللہ لیا ہم پر عذاب، برسا دے ہم پہ پتھر۔ یہ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ کفار نے کہا ہم نہیں مانتے قرآن کو، حضور کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور بطور چیلنج عذاب مانگ رہے ہیں، لائیں ہم پر عذاب۔ تو پہلے تو عذاب آتا تھا، جب نافرمانی کرتے تھے تو عذاب آتا تھا، اب بھی تو آنا چاہیے تھا۔ اب تو اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہو رہی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیجے حالانکہ تو ان میں موجود ہے۔ اے میرے حبیب چونکہ آپ ان میں موجود ہیں اس لیے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، جب تک حضور موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ آج بھی اگر عذاب رکا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ مدینہ منورہ اسی زمین پر ہے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور آسمانوں پر تو نہیں گئے نا، حضور اسی زمین پر ہیں، اور صدقہ مصطفیٰ کی وجہ سے زمین پر جیسے پہلے عذاب آتا تھا اب عذاب نہیں آ رہا، صدق طیبہ کی عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔